دامن دل۔ میں آج بھی اس دن کو یاد کرتی ہوں تو میری روح لرز اٹھتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ سے جانے انجانے میں اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی جس کا خمیازہ میں ساری عمر چکاتی رہوں گی۔ آج بھی وہ دن یاد کرتی ہوں تو میرے دل میں ہوک سی اٹھتی ہے۔ روپے پیسے کی چمک دمک نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ میں راتوں کو نیند سے بیدار ہو جاتی ہوں۔ دل اس قدر زور سے دھڑکتا ہے کہ جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ 10 سال پہلے کا وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر مجھے کبھی وہ محبت نہیں ملی جو اکلوتی اولاد کو ملنی چاہیے۔ میرے ماں باپ بیٹا چاہتے تھے، مگر میرے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی، اور میں اپنے ماں باپ کی محبت کے لیے ترستی رہتی تھی۔ میری اماں کو یہی غم کھائے رہتا کہ کاش میری جگہ ان کا کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا، اور ابا نے تو کبھی مجھے پیار سے مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ جب ابا روز کام سے گھر آتے تو میں بھاگی بھاگی جا کر ان کے پیروں سے لپٹ جایا کرتی تھی، مگر وہ مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر ہی مجھے جھڑک کر اندر چلے جاتے تھے، اور میں اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے حیرانی سے انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے بچپن سے اپنے لیے یہی سنا کہ لڑکی ذات ہے، اسے اپنے آرام کی عادت مت ڈالو، کل کو دوسرے گھر جائے گی تو مشکل ہوگی اس کے لیے۔ اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود بھی مجھے کبھی آرام اور آسائش نصیب نہیں ہو سکی تھی، بلکہ اکلوتی اولاد ہونا میرے لیے جرم بن گیا تھا۔ میں ایک ایک چیز کو ترستی رہتی تھی، کبھی میری کوئی خواہش پوری نہیں کی گئی تھی۔ ہمیشہ یہی کہا گیا کہ لڑکی ذات ہے، دوسرے گھر میں جا کر مشکل ہو جائے گی۔ انہی دنوں میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میری عمر محض 17 برس تھی۔ ابا میرے کالج جانے کے بے حد خلاف تھے، مگر یہ پہلی بار تھا جب میں اپنی کسی ضد پر اٹک گئی تھی اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیا تھا۔ آخر کار ابا نے بھاری دل کے ساتھ اجازت دے دی تھی اور میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ کالج جانا میرا خواب تھا اور میرا خواب پورا ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات جنید سے ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا جب ایک ایسا شخص میری زندگی میں آئے گا اور مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ ماں باپ کی بے اعتنائی اور بے رخی کے باوجود بھی زندگی حسین گزر رہی تھی جب انہی دنوں محبت نے پہلی بار میرے دل پر دستک دی تھی اور میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ میری کالج میں ایک نئی دوست بنی تھی۔ شروع کے چند دن تو میں کوئی دوست نہیں بنا سکی، مگر جب افرا میری دوست بنی تو مجھے کالج میں مزہ آنے لگا تھا۔ ہم دونوں گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ افرا نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ ویسے تو مجھے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس روز میں نے اماں سے ضد باندھ لی کہ مجھے ہر صورت افرا کے گھر جانا ہے۔ اماں مجھے ابا کے ڈر کی وجہ سے جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھیں۔ آخر کار وہ بڑی مشکلوں سے صرف اس شرط پر راضی ہوئی تھیں کہ میں ابا کے گھر آنے سے پہلے لوٹ آؤں گی، اور میں خوشی خوشی ان کی اس شرط پر راضی ہو گئی تھی۔ اس دن میں نے اپنا سب سے خوبصورت جوڑا نکال کر پہنا تھا اور تیار ہو کر افرا کے گھر گئی تھی۔ افرا نے مزید اپنی 2-4 دوستوں کو گھر بلایا ہوا تھا۔ ہم سب مل کر خوب ہلا گلا کرنے لگے اور باتیں کرنے لگے تھے۔ میں پہلی بار یوں گھر سے باہر آئی تھی۔ مجھے آزادی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسی وقت میرے کپڑوں پر چائے گری تھی۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میرے سفید رنگ کے جوڑے پر چائے کا نشان بہت ہی بدنما لگ رہا تھا۔ ساریہ، تم سامنے کمرے میں چلی جاؤ اور وہاں جا کر یہ نشان صاف کر لو، افرا نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا۔ میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے سامنے بنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ کمرہ افرا کے بھائی جنید کا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، جب ہی افرا نے بے دھڑک مجھے وہاں بھیج دیا تھا۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا تھا اور واش روم میں چلی گئی تھی۔ میں مطمئن سی اپنی قمیض کا دامن دھو کر واش روم سے باہر آئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر بری طرح سے چونک گئی تھی۔ کمرے میں ایک انجان لڑکا کھڑا حیرانی سے بیڈ پر پڑے دوپٹے کو دیکھ رہا تھا، اور میں کمرے میں ایک لڑکے کو دیکھ کر اپنی جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔
آہٹ کی آواز سن کر جنید نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ چند لمحوں تک دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں پریشانی سے اس کے پیچھے بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے کو دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے دلچسپی سے سوال کیا تھا۔ میں افرا کی دوست ہوں، میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کی نظروں سے مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھایا تھا اور اوڑھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے میرے حسن کی تعریف کی تھی۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار تھا جب کوئی اس طرح سے میرے حسن کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے جذبات ہلکورے لے رہے تھے۔ میں اس سے زیادہ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ میں فوراً ہی سر چکا کر اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ گھر آ کر بھی مجھے کسی صورت چین نہیں مل رہا تھا۔ جنید کی صورت بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اس کی مسکراتی نگاہوں نے اس رات میری نیند بھی چرا لی تھی۔ میں پوری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ اس نے میرے حسن کی تعریف کی تھی اور اس بات نے میرے دل میں گدگدی پیدا کر دی تھی۔ اس رات بڑی مشکلوں سے میری آنکھ لگی تھی۔ ساری رات جنید کی نظریں میرا پیچھا کرتی رہی تھیں اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے تھے۔ صبح کالج جانے کے لیے بڑی ہی مشکلوں سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں تیار ہو کر گھر سے کالج جانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ کالج کے باہر پہنچی تو اسی وقت افرا بھی اپنے بھائی کے ساتھ کالج آئی تھی۔ میں نے چونک کر جنید کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ہماری نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ میرے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ میں افرا کے ساتھ سر جھکائے کالج میں داخل ہو گئی تھی، مگر میں نے اسے پلٹ کر ایک بار ضرور دیکھا تھا۔ افرا، کیا تم روز ہی اپنے بھائی کے ساتھ کالج آتی ہو؟ میں نے عام سے لہجے میں افرا سے سوال کیا تھا۔ نہیں، روز تو نہیں۔ پہلے میری وین آتی تھی، بھائی کو اٹھا اٹھا کر تھک جاتی تھی، مگر وہ اٹھتے ہی نہیں تھے۔ مگر آج تو خود ہی صبح سے اٹھ کر بیٹھے تھے اور مجھے خود ہی کہنے لگے کہ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ افرا نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں اپنی نوٹ بک پر اپنے ہاتھ میں پکڑے پین سے مختلف اشکال بنا رہی تھی۔ میرے ہاتھ لمحے بھر کو لرزے تھے۔ دل عجیب ہی لے پر دھڑکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جنید آج میری خاطر ہی افرا کو کالج چھوڑنے آیا ہے۔ میں لمحے بھر میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ میری عمر محض 17 برس تھی اور مجھے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جنید کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں، مگر میں اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ یہ عمر ہی ایسی تھی کہ میں مخالف جنس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھے بہت کچھ بولتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ سارا دن میں نے جنید کے خیالوں میں گزار دیا تھا۔ رات ہوتے ہی مجھے ایک انجان نمبر سے میسج موصول ہوا تھا۔ میں نے چونک کر میسج کھول کر دیکھا تو وہ جنید کا میسج تھا۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ میں نے تھوڑی دیر بعد بہت ہمت کر کے اس کے میسج کا رپلائی کیا تھا۔ تمہارا نمبر لینا میرے لیے مشکل تو ہرگز بھی نہیں تھا، جنید نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا تھا۔ میرا دل بے اختیار ہی دھڑکا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ وہ آرام سے افرا کے موبائل سے میرا نمبر لے سکتا تھا۔ آپ نے مجھے میسج کیوں کیا ہے؟ کوئی کام تھا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسی وقت میری اماں کمرے میں آئی تھیں۔ انہوں نے کھوجتی نگاہوں سے میرے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ میں نے فوراً ہی موبائل رکھا تھا اور اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کی تھی، مبادا اماں میرے چہرے کی چمک نہ دیکھ لیں۔ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ اماں نے سخت لہجے میں سوال کیا تھا۔ بس اماں، میں سونے ہی لگی تھی، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار یوں رات کے اندھیرے میں کسی نامحرم سے بات کر رہی تھی۔ میری حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ابا مجھے جان سے مار دیتے۔ پہلے ہی وہ میرے بیٹی ہونے سے ڈرتے تھے۔ اماں کمرے سے گئیں تو میں نے سکون کی سانس بھری تھی اور موبائل اٹھا کر دیکھا تو موبائل پر جنید کے ڈھیروں میسج آئے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر میرا دل عجیب ہی لے پر دھڑکا تھا۔ آنکھوں میں دیے سے جلنے لگے تھے۔ وہ پوری رات میں نے جنید سے باتیں کرتے گزاری تھی، یہاں تک
کہ فجر کی اذان سنائی دینے لگی تھی۔ جنید کی بے باک باتیں مجھے شرمانے اور لجانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ میرے حسن کی تعریف کر رہا تھا اور میں سحر زدہ سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی خود کو اس قدر خوبصورت محسوس نہیں کیا تھا۔ جنید کی باتیں میرے دل میں گدگدی مچا رہی تھیں۔ اس ایک رات میں نے جنید کے ساتھ کے ڈھیروں خواب دیکھے تھے۔ آخر کار فجر کی اذانوں کے بعد میں آف لائن ہوئی تھی اور گہری نیند میں سوئی تھی۔ کالج جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے میں بار بار خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میں بلا شبہ بہت خوبصورت تھی اور سب سے حسین میرے لمبے بال تھے۔ میں آج دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ لمبے بالوں کو پونی کی صورت قید کیا تھا اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگایا تھا۔ اماں نے اوپر سے نیچے تک میری تیاری کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ ٹھٹک گئی تھیں، مگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جنید آج بھی افرا کو چھوڑنے لازمی آئے گا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہم کب تک یوں ہی فون پہ باتیں کرتے رہیں گے؟ جنید نے ایک روز مجھے کہا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرانی ہوئی تھی۔ میں تم سے کیسے مل سکتی ہوں؟ اگر اماں ابا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں نے خوف کے زیر اثر کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، جنید نے لاپرواہی سے کہا تھا، مگر مجھے اس کی بات سن کر خوف آیا تھا۔ نہیں جنید، میں تم سے یوں ملنے نہیں آ سکتی ہوں۔ میں نے جنید کو صاف انکار کیا تھا۔ میرا صاف انکار سن کر جنید ناراض ہوا تھا۔ اس رات ہم دونوں کی زیادہ بات نہیں ہوئی اور وہ کال کاٹ کر چلا گیا۔ میں جنید کی ناراضگی سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ ہم دونوں کی فون پر بات ہوتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ان 2 ماہ کے عرصے میں جنید ایک بار بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا تھا، مگر آج پہلی بار وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ میں ساری رات اسے وقفے وقفے سے کال کرتی رہی تھی، مگر اس نے میری ایک کال بھی نہیں اٹھائی تھی۔ شاید اسے مجھ سے یوں صاف انکار کی توقع نہیں تھی۔ جنید، پلیز ایک بار مجھ سے بات کر لو، یوں ناراض مت ہو۔ میں نے اسے میسج کیا تھا، مگر تب بھی اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ساری رات میری جاگتے گزر گئی تھی۔ جنید کی ناراضگی نے مجھے بری طرح سے بے چین کر دیا تھا۔ اگلے دن جنید افرا کو کالج چھوڑنے بھی نہیں آیا تھا۔ اس بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے واقعی جنید کو ناراض کر دیا تھا۔ گھر آ کر بھی میں سارا دن اسے فون کرتی رہی تھی۔ آخر کار رات کو کہیں جا کر اس نے میرا فون اٹھایا تھا۔ میری جان میں جان آئی تھی۔ ان 2 ماہ میں اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس کی ناراضگی کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ میں اس سے سچے دل سے محبت کرنے لگی تھی، اور وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ کیوں ناراض ہو جنید؟ تم مجھ سے کل سے بات نہیں کر رہے۔ جانتے ہو نا میں تمہاری ناراضگی نہیں سہ سکتی۔ میں نے اس کے فون اٹھاتے ہی شکوہ کیا تھا، مگر جنید بالکل خاموش تھا۔ پلیز اس طرح سے خاموش مت رہو، کچھ تو بولو، میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی۔ میں نے روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ جب تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھ پہ بھروسہ کرنا بھی سیکھو۔ جنید کی روٹھی ہوئی آواز ابھری تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے شدید ناراض ہے۔ نہیں جنید، ایسی بات نہیں ہے، میں تم پر پورا بھروسہ کرتی ہوں، میں نے روحان سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی ہو۔ اگر مجھ سے محبت کرتی اور مجھ پر بھروسہ کرتی تو یوں مجھ سے ملنے کو انکار نہیں کرتی، جنید نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ جنید، ایسی بات نہیں ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، مگر جنید ہنوز ناراض تھا۔ جب تمہیں مجھ پر بھروسہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا، پھر اس دن ہی میں تم سے بات کروں گا، جنید نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے جنید، میں تم سے ملنے پر راضی ہوں، تم مجھے بتا دو کہاں آنا ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تھا، مگر میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ میں جنید کے جال میں پوری طرح سے پھنس چکی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، مجھے اب تم سے نہیں ملنا ہے، جنید نے اسی لہجے میں کہا تھا۔
اور اب میں اس سے ملنے کے لیے اس کی منت سماجت کرنے لگی تھی۔ آخر کار اس پوری رات میں نے بڑی مشکلوں سے جنید کو منایا تھا اور وہ مجھ سے ملنے پر راضی ہو گیا تھا۔ آخر کار صبح کے 4 بجے کے قریب میں سکون سے سوئی تھی، کیونکہ جنید نے مجھ سے ناراضی ختم کر دی تھی اور کالج کے بعد میرا اس سے ملنے کا منصوبہ بن گیا تھا۔ اب اگلا مرحلہ میرے سامنے یہ تھا کہ میں اماں کو کیا کہہ کر گھر سے نکلوں، کیونکہ مجھے صرف کالج جانے کی اجازت تھی، اس کے سوا کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے کبھی مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ ہی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب تک میں کالج سے گھر نہ آ جاتی، اماں گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتی رہتی تھیں۔ اماں، آج میں کالج سے دیر سے آؤں گی۔ میں نے ہمت کر کے اماں کو مخاطب کیا تھا۔ میری بات سن کر اماں نے غور سے مجھے دیکھا تھا۔ میں ان کی نظروں سے نروس سی ہوئی تھی۔ کیوں دیر سے آؤ گی؟ اماں نے کاٹ دار لہجے میں سوال کیا تھا۔ وہ اماں، آج بہت اہم ٹیسٹ ہے، اس لیے دیر ہو جائے گی۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا تھا۔ کوشش کرنا کہ جلدی آ جاؤ، ورنہ تم اپنے ابا کو جانتی ہو، وہ تمہیں گھر بٹھا لیں گے۔ پہلے ہی بڑی مشکلوں سے انہوں نے تمہیں کالج جانے کی اجازت دی ہے، اوپر سے تمہارے یہ چونچلے ختم نہیں ہو رہے۔ اماں نے مجھے بری طرح سے جھاڑا تھا۔ میں نے سر جھکائے ان کی جھاڑ سنی تھی اور پھر کالج جانے کے لیے گھر سے نکل گئی تھی۔ میں کالج سے چھٹی ہونے کے بعد جنید کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ اب اکثر یہی ہونے لگا تھا، جنید اور میں کسی بھی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے تھے اور میں اماں سے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ دیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی میں جنید کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کل میری برتھ ڈے ہے ساریہ، تم مجھے کیا گفٹ دوگی؟ جنید نے یکدم ہی مجھ سے سوال کیا تھا۔ کل تمہاری برتھ ڈے ہے اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جنید نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سوچ لو، جو میں مانگوں گا وہ تم مجھے دو گی؟ جنید نے پراسرار لہجے میں کہا تھا۔ ہاں ہاں، تم مانگو تو صحیح، میں تمہیں اپنی جان بھی دے دوں گی، میں نے جذبات بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل تم کالج نہیں جاؤ گی، بلکہ تم میرے ساتھ رہو گی، پھر چھٹی کے وقت تم گھر چلی جانا۔ جنید نے میرے پیروں تلے زمین کھینچی تھی۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ میں گھبرا گئی تھی۔ جنید نے سنجیدگی سے مجھے دیکھا تھا۔ ابھی تو تم میرے لیے جان دینے کو بھی تیار تھیں اور اب میری ذرا سی بات نہیں مان رہی۔ اس نے فوراً ہی مجھ پر طنز کیا تھا۔ میں خاموش ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے سے ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ناراض مت ہونا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اگلے روز وہ کالج کے باہر موجود تھا۔ آج افرا کالج نہیں آئی تھی۔ میں کالج کے باہر سے ہی اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے تیزی سے بائک آگے بڑھا دی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ جنید، ہم کسی ریسٹورنٹ میں بھی تو مل سکتے تھے۔ اس وقت ہم دونوں اس کے دوست کے فلیٹ میں بالکل تنہا تھے۔ اس نے مسکرا کر میری سمت دیکھا تھا۔ میں تم سے اکیلے میں اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس نے میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں غیر محسوس انداز میں اس سے پیچھے ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ جنید، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس بھری تھی۔ کچھ نہیں کر رہا، بس تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے بوجھل لہجے میں جواب دیا تھا اور میرا دوپٹہ اتار کر سائیڈ میں رکھا تھا۔ میں بری طرح سے بے چین ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے جنید، میں نے نم لہجے میں کہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک ہو جانا ہے، پھر ابھی کیوں نہیں؟ اس نے میرے بھاگنے کی تمام راہیں مسدود کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس روز میں سچ میں اپنے ماں باپ کا بھروسہ توڑ بیٹھی تھی۔
اس نے محبت کے نام پر مجھے برباد کر دیا تھا اور مجھے اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ مجھے کالج کی چھٹی کے وقت میرے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گھر آ کر میں سارا دن گمسم رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس روز میری جنید سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ اگر میں نے فون نہیں کیا تو جنید نے بھی فون نہیں کیا تھا۔ میں اس حالت میں نہیں تھی کہ خود سے نظریں بھی ملا سکتی۔ اگلے کئی دن تک جنید نے مجھے فون نہیں کیا تو میں نے خود ہی اس کے نمبر پر فون کیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگا جبھی اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میں کئی دن سے کالج نہیں جا رہی تھی مگر جنید نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پوری رات میں وقفے وقفے سے اس کا نمبر ٹرائی کرتی رہی مگر اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اگلے روز میں افرا کے گھر گئی کیونکہ وہ کالج نہیں آئی تھی مگر در حقیقت میں جنید سے ملنا چاہتی تھی۔ افرا کے گھر پہنچی تو افرا مجھ سے مسکرا کر ملی تھی۔ افرا، تم اتنے دنوں سے کالج کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے ارد گرد کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اب کوئی مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، میں دوبارہ سے وین میں کالج آؤں گی، افرا نے اداس لہجے میں کہا تھا۔ میں نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تم تو اپنے بھائی کے ساتھ کالج آتی تھی، میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ سوال کیا تھا۔ 1 ہفتے پہلے بھائی نوکری کے لیے دوسرے ملک جا چکے ہیں، اب وہ وہیں رہیں گے، پتہ نہیں کب واپس آئیں۔ ان کے جانے سے پورے گھر میں سناٹا چھا گیا ہے۔ افرا کے لہجے میں اداسی رقم تھی اور اس کے گھر کی چھت میرے سر پر آن گری تھی۔ میں بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جانے وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ جنید مجھے استعمال کر کے جا چکا تھا۔ اس نے محبت کے نام پر مجھے لوٹ لیا تھا۔ تم لوگوں کی ان سے بات ہوتی ہے؟ میں جانے اب بھی کن خوش فہمیوں میں تھی۔ بھائی تو دن میں 3 بار فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں ہماری بہت یاد آ رہی ہے، افرا نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ میں وہاں سے بڑی مشکلوں سے اٹھ کر گھر تک گئی تھی۔ میری دنیا لٹ چکی تھی۔ میں محبت کے نام پہ بے وقوف بنی تھی۔ میں جی بھر کر رونا چاہتی تھی مگر 2 کمروں کے مکان میں کوئی کتنا رو سکتا ہے۔ سارا دن میں نے اپنے آنسوؤں کو قابو میں کیا تھا۔ رات ہوتے ہی تکیا منہ پر رکھے میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں ماں باپ لڑکیوں کے پیدا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد میرا ایک رشتہ آیا تھا اور میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے سامنے سر کو جھکا دیا تھا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مگر شادی کے بعد میں نے جانا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ آج میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہی ہوں مگر جب کبھی مجھے اپنے ماضی کی یاد آتی ہے تو میں بری طرح سے بے چین ہو جاتی ہوں۔ ہر لمحے مجھے یہ بات ناک بن کر ڈستی رہتی ہے کہ میں نے محبت کے انتظار میں صبر سے کام کیوں نہیں لیا۔ اگر اس روز میں جنید کی باتوں میں نہ آتی تو شاید آج میرے دل کو بھی سکون نصیب ہوتا۔